علم و ہنر کا گہوارہ انوار کا ایک مینارہ ہے، امداد علوم ہے نام اس کا، شیطان کے لیے انگارہ ہے۔ مولانا عمر اور احمد نے بنیاد رکھی ہے اس کی یہاں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. وقال النبي في مقام الآخر: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بہار دنیا ہے چند روزہ، بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر. خدا نے خود ہی مٹا دیے ہیں ہزاروں نقشے بنا بنا کر. اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، محترم موقر حضرات مہمانان کرام، بزرگوں، میرے نوجوان دینی بھائیوں، مدرسہ ہذا کا یہ ہونے والا سالانہ اجلاس عام، جس کو رات سے اب تک آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں، کچھ ہی دیر میں یہ جلسہ 1 سال کے لیے ہم سے رخصت ہو جائے گا. جلسے کا بالکل اخیر ہے، اس لیے جتنی قدر ہو جائے اتنا اچھا ہے. دین سے جڑا ہوا جو بھی کام ہے وہ اللہ کو بڑا پسند اور عزیز ہے. اسٹیج پر بڑے شعراء تشریف فرما ہیں، خاص طور سے ہمارے جناب مولانا فیصل میرٹھی صاحب، اور ایسے ہی ہمارے قاری محمد صابر صاحب اور بہت سارے دیگر بڑے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں.
بڑی مضبوط نظامت کر رہے ہیں قاری محمد شیر خان صاحب۔ اگرچہ میرے بارے میں کچھ جھوٹی موٹی باتیں بھی آپ حضرات سے کہہ دی ہیں، میں وہاں تک نہیں جہاں تک انہوں نے بول دیا ہے، اور نہ بڑودے والوں کو میرے تعارف کی ضرورت ہے۔ سارے رشتہ دار بھی ہیں اور سارے جاننے والے بھی ہیں۔ اب یہ کتنا ہی پلے تھل لگا لیں، لیکن یہ تو مجھے جانتے ہی پہلے سے ہیں۔ خیر بہرحال محبت کی زبان سے ان کے الفاظ نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حقیقت میں بدل دے، کہو آمین۔ بڑودے والوں، یہ مدرسے کا سالانہ اجلاس عام ہے۔ کولروں کا ذکر بھی زیر نظامت قاری شیر خان صاحب نے کیا۔ گرمی کا موسم ضرور یقینی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں بھی کولر ہوں گے وہیں ہم بیٹھیں گے۔ حالانکہ دین میں تو دین کے لیے جتنی مصیبت اٹھانی پڑے اتنا زیادہ ثواب ہے۔ اگر کہیں کا راستہ خراب ہے اور اس راستے کو پار کر کے ہمیں نماز پڑھنی جانی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے ہی نہیں، تو اس راستے کو پار کرنے کے لیے چاہے کتنی ہی مشکلات بڑھے، کیسا ہی انتظام کرنا پڑے، اگر بندہ اپنی طرف سے کوشش کرے گا اور محنت کرے گا اور مصیبت برداشت کر کے مسجد تک پہنچے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے کتنا خوش ہوں گے کہ میرے لیے، یہ میری عبادت کے لیے کتنی مصیبت اٹھا کر کے آیا ہے۔ آج اگر ہم اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے دین کی باتوں کو سننے کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے، تو کیا کل ہمارے پاس تیاریاں ہیں کہ میدان محشر برپا ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء، تمام صحابہ اور نبیوں کے حواریین اور ساتھی، اور ان کے زمانے میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے اور ان کے ماننے والے اور نہ ماننے والے، جب سب میدان محشر میں کھڑے ہوں گے اور سوا نیزے پر سورج ہوگا، تمہارے سروں پر تو حضرت مفتی جنید صاحب نے یہ شامیانہ لگوایا ہے تاکہ سورج سے بچا جائے، لیکن رب کعبہ کی قسم ایک دن وہ آنا ہے کہ نہ درخت کا سایہ ہوگا، نہ چھت کا سایہ ہوگا، نہ کوئی شامیانہ ہوگا، نہ دنیا کی کوئی بلڈنگ ہوگی، نہ کوئی سورج کے سامنے تمہیں روکنے والا ہوگا، نہ تمہیں کوئی چیز چھپانے والی ہوگی۔ خدا کی قسم یہ ساری کی ساری انسانیت کا تانتا بھرا سمندر میدان محشر میں اس حال میں کھڑا ہوگا کہ کوئی چھت نہیں، کوئی سایہ نہیں، اپنی بدعمالیوں کے سبب لوگ عذابات میں گرفتار ہوں گے۔ اللہ کے حبیب نے یوں فرمایا کہ یہ سورج سوا نیزے پر ہوگا، جیسے آج تمہارے ہمارے مکانوں کی چھت ہمارے سروں پر ہے، یہ سورج اتنا نزدیک ہوگا۔ بڑودے کی زمین سے جڑے ہوئے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح، یہ سورج آج لاکھوں کروڑوں کی میل کی دوری پر جب وہاں اتنی روشنی دے رہا ہے اور اس کی تپش ہمیں زمین پر ستا رہی ہے، ہم اس کی تپش کو برداشت نہیں کر پا رہے، تو جب سوا نیزے کے فاصلے پر یہ ہوگا تو اس کی گرمی کو برداشت کر سکیں گے؟ آج کتنا سکون تلاش کیا جا رہا ہے، ہر موسم کی تیاریاں، موسم شروع ہونے سے پہلے، گرمی شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاریاں ہیں، سردی شروع ہونے سے پہلے اس کی تیاریاں ہیں، برسات شروع ہونے سے پہلے اپنے مکانوں کی مرمتیں ہیں۔ کیوں ہونی چاہیے؟ یہ کیوں ہے؟ یہ بھی ایک نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے کہ اگر اپنی کچی چھتوں کو برسات آنے سے پہلے پکا کر رہے ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برسات شروع ہو جائے اور ہمیں اپنے مکان میں پریشانی کا سامنا ہو، گرمی شروع ہونے سے پہلے ہم اپنے گھروں میں پنکھوں کا اور ایسیوں کا انتظام کریں کہ ہم اب گرمی میں پریشان نہ ہو سکیں، ہم سردی شروع ہونے سے پہلے اس کا انتظام کرتے ہیں تاکہ سردی میں مصیبت اٹھانی نہ پڑے۔ ہائے رے مسلمانوں، 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، کوئی زیادہ ہی چلا تو 100 سال کی زندگی کے لیے اتنا انتظام کیا ہے کہ وقت آنے سے پہلے اس سامان کو لا کر کے کھڑا کر دیا ہے، لیکن جس جگہ پر مجھے اور آپ کو جانا ہے کوئی آدمی بھی نہیں بچ سکتا۔ خدا کی قسم اس زمین پر قرآن
قرآن کا انکار کرنے والے موجود ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے موجود ہیں، نبیوں کا انکار کرنے والے موجود ہیں۔ ایک بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس زمین پر چلتا ہو، کھاتا اور پیتا ہو، عقل سلیم رکھتا ہو اور وہ موت کا انکار کر دے۔ ایسا کوئی آدمی تمہیں دنیا میں نہیں مل سکتا۔ کیوں نہیں مل سکتا؟ اس لیے کہ حقیقت حال سامنے ہے، موت سے کسی کا چھٹکارا نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا، وہ چاہے کتنا ہی مالدار ہو، وہ چاہے کتنا ہی غریب ہو، عربی ملکوں سے تعلق ہو، عجمی ملکوں سے تعلق ہو، کسی بھی زمین سے جڑا ہوا ہو، بڑے خاندان کا ہو، بڑے نسب کا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، برادری سے بڑا ہو یا چھوٹا ہو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ تمہارے بیچ میں اگر کوئی ہو تو مجھے بتا دے ہاتھ اٹھا کر کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ جب یقین ہے ہمیں کہ موت آنی ہے۔ او نوجوانوں، کیا کر رہے ہو؟ کیا میں کوئی لیلا مجنوں کا واقعہ سنا رہا ہوں؟ مسلمان ہنسنے کی پوزیشن میں ہے کب؟ اس کو کون سی بات سے خوشی ہے کہ جس سے ہنسی آ رہی ہے؟ مسلمان ہنسنے کی کنڈیشن میں؟ دنیاوی اعتبار سے ذلیل، آخرت کے اعتبار سے خالی، عمل کا دامن ختم، علم چاہے جتنا ہو، موبائلوں میں مفتی اور مولانا پڑھیں، مسئلہ پوچھنے کا بھی نمبر آئے تو موبائل پر سرچ کر دیں، راستہ پوچھنے کا نمبر آئے تو موبائل پر سرچ ہے۔ آج ٹیکنالوجی اتنی بڑھی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی علم بہت زیادہ، لیکن عمل کے اعتبار سے ہم خالی ہیں۔ اسی لیے ہمیں دنیا میں بھی رسوائی کا سامنا ہو رہا ہے، اسی لیے ہمیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں، جبکہ مسلمان شان و شوکت کے ساتھ پیدا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر 100% مسلمان اسلامی ہو جائے، مسلمان ہو جائے، ایمان والا بن جائے، اس کو کسی بھی در سے محرومی نہیں ہو سکتی۔ وہ بدر کا میدان ہے جہاں 313 ہے، ہزاروں کا لشکر ہے جو صبح کو مقابلے پر آنا ہے، جو ہتھیاروں سے لیس ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں ہیں، ابھی رات کا وقت ہے، جنگ صبح کو ہونی ہے، کفار سے مقابلہ صبح کو ہونا ہے۔ اللہ کے حبیب سجدے میں پڑے ہیں، اللہ سے لو لگائی ہے، ربا یہ مٹھی بھر جماعت ہے جس میں ابو بکر ہے، جس میں عمر بن خطاب ہے، جس میں حیدر کرار علی المرتضی ہے، یہ مٹھی بھر جماعت ہے۔ 313 ہیں جن کے ہاتھوں میں تلوار بھی نہیں ہے، جن کے ہاتھوں میں ہتھیار بھی نہیں ہے، ہتھیاروں سے بھی خالی ہے اور ہزاروں کے مجمع سے مقابلہ ہے۔ میرے مالک، اگر یہ مٹھی بھر جماعت صبح کو کامیاب نہ ہوئی، اگر تو نے ان کو کامیاب نہ کیا تو تیرا قیامت تک کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، تمہیں کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے رو کر کے دعا کی ہے، اس دعا کے نتیجے میں آپ کو صبح ہوتے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پر جنگ کا میدان کامیابی کی صورت میں نظر آتا۔ لیکن وہ کیا ہے؟ وہ 100% اسلامی ہے، وہ 100% ایمانی ہے۔ اگر کوئی بھی تقاضا سامنے آیا، انسان کے نزدیک کون سی چیز عزیز ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، تقریر آپ نے رات سے بہت سنی ہے، اب تو دعا کر لیں کہ یا رب ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔ میں بڑی موٹی سی بات کرنے آیا، میں درد دل لے کر کے آیا ہوں، میں کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، میں ایک تبصرہ چھیڑنے آیا ہوں۔ نوجوانوں، ابھی سنبھلنے کا وقت ہے، ابھی اللہ کو راضی کرنے کا وقت ہے۔ مسلمان کس کنڈیشن میں ہے؟ صحابہ سے اپنے آپ کو جوڑنے والوں، نبیوں سے اپنے آپ کو جوڑنے والوں، سنو تو صحیح، مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا، ہم میں اور ان میں فرق کیا ہو گیا۔ حضرات صحابہ کے سامنے اگر جان کی قربانی کا بھی نمبر آیا تو اسلام اور ایمان کے مقابلے میں انہوں نے جان کو بھی کچھ نہیں سمجھا۔ لیکن آج
ہمارا مال بھی خرچ ہوتا ہے تو دنیا داری پر. شراب کے ٹھیکوں کا جائزہ لو. 40% نوجوان کہ جن کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں آ گئی ہیں. 40% مسلمان جو حرام کاروبار اپنے گھر میں گھسا چکا ہے, جہاں اللہ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے, جہاں خرچ کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. او بڑودا کے مسلمانوں, کل میدان محشر میں مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایک بندہ بھی اللہ کے سامنے سے 1 انچ بھی نہیں ہٹ سکتا, 1 قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا جب تک اللہ کے بدذکر کیے ہوئے سوال جواب نہیں دے گا. وہ کون سے سوال ہیں؟ اللہ اپنے بندے سے سوال کرے گا, اے میرے بندے, میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا, بتا تو صحیح, کچھ کارگزاری تو سنا. میں نے تجھے جوانی دی تھی, کہاں گزار کے آیا ہے؟ کیا ہاتھ میں کڑے پہننے میں, ہاتھ میں دھاگے باندھنے میں, پیروں کو سجدہ کرنے میں, شراب کی بوتلیں ہاتھ میں لینے میں, کیا تو نے اپنی جوانی کو انہی کاموں میں خرچ کیا ہے, یا اس جوانی کے وقت میں میرے لیے بھی کچھ کیا؟ ایک سوال ہونا ہے کہ میں نے تجھے صحت دی تھی, تیرے بازوؤں میں طاقت تھی, بتا کہاں خرچ کی ہے؟ آیا چوری کرنے میں خرچ کی ہے, یا کوئی اور گناہ کرنے میں خرچ کی ہے, یا جوانی کے عالم میں بھی طاقت ہوتے ہوئے مجھے سجدہ کیا ہے؟ میرا ڈر تیرے دل میں رہا, بتا تو صحیح جوانی کہاں گئی, صحت کہاں گئی؟ میں نے تجھے صحت دی تھی, کوئی بیماری تیرے نزدیک نہیں آتی تھی, بتا تو صحیح وہ جوانی کا وقت تیرا کہاں گیا؟ اے میرے بندے, ذرا یہ بھی بتا کہ وہ دنیا دار الاسباب تھی, اس میں کرنے سے کچھ ملتا تھا, دنیا کے لیے کچھ کرتے تھے, کوئی دکان کرتا تھا, کوئی تجارت کرتا تھا, کوئی کھیتی کرتا تھا, کوئی کچھ کرتا تھا, الغرض ساری دنیا اسباب سے جڑی ہوئی تھی. تو بھی کسی سبب سے جڑا ہوا ہوگا. یہ بتا کہ تو نے اپنے لیے اور بچوں کے لیے جو روزی حاصل کی ہے وہ حرام کی ہے یا حلال کی ہے؟ آج اس بات پر کتنوں کا نظریہ قائم ہے؟ آج کس کو فکر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں جو لقمہ ہے وہ حرام ہے کہ حلال؟ او مسلمانوں, حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھنے سے حلال نہیں ہو جاتا. علماء سے پوچھو کہ کھانے کی دعا کون سی ہے, علماء سے پوچھو کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی ہے. ایک لفظی دعا ہے اور ایک حقیقی دعا ہے. میرے علماء نے بتایا اور لکھا ہے کہ لفظی دعا تو صرف یہ ہے کہ زبان سے ہم کہہ لیں بسم اللہ وعلا برکت اللہ, کہ شروع ہم اللہ کے نام سے کریں, اے میرے مالک اس رزق میں برکت عطا فرما دے. یہ تو لفظی دعا ہے. حقیقی دعا کون سی حقیقی دعا ہے؟ کہ جو لقمہ تیرے منہ میں جانے والا ہے, جو تیرے ہاتھوں میں آ رہا ہے. اے مسلمان, ذرا سوچ لے کہ یہ لقمہ تیرے منہ میں جائے گا, تو اس کو چبائے گا, اپنے پیٹ میں لے لے گا. ذرا سوچ تو صحیح کہ اس لقمے کا کھانا تیرے لیے حلال ہے کہ حرام ہے. اصلی دعا کون سی ہے؟ جب تک اپنے ہاتھ کے لقمے کو حرام اور حلال کے اعتبار سے نہ پرکھ لو گے, وہ کھانا تمہیں جائز نہیں ہوگا. حرام کا لقمہ ہاتھ میں ہو, بسم اللہ وعلا برکت اللہ نہیں بلکہ پورا قرآن بھی پڑھ کے شروع کرو گے, وہ حرام کا لقمہ تو حرام ہی رہے گا, وہ قرآن پڑھ کر شروع کرنے سے حلال نہیں ہوگا. اس لیے میرے نوجوانوں, اسلام کو اور مسلمانوں کو عروج جن کو ملا ہے اور جن کے عروج کی دعا میں اور آپ کرتے ہیں, جس راستے کو ہم اللہ سے مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے انعمت علیہم؟ یہ وہی تو ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے خاطر, جنہوں نے ایمان کے خاطر, رب کعبہ کی قسم, مال تو مال ہے, جان کو بھی پیچھے نہیں رکھا بلکہ جان کی قربانیاں دی ہے. میں نے اسی لیے آپ سے کہا کہ 2-3 چیزیں وہ ہیں جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہیں, اور ان 3-4 چیزوں میں بھی سب سے پہلے نمبر پر جو انسان کو سب سے زیادہ چہیتی چیز ہے وہ اپنی جان ہے. کیا ہے؟ اپنی جان.
اپنی جان کے مقابلے میں اولاد بھی نہیں، اپنی جان کے مقابلے میں مال بھی نہیں۔ اسی لیے دیکھا گیا کہ کوئی آدمی آنکھ کا مریض ہے اور آنکھ خراب ہونے کے در پہ ہے اور کروڑ پتی ہے یا لکھ پتی ہے، ڈاکٹر اسے بڑے سے بڑا خرچ بتائیں کہ تیری آنکھ تو ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اتنی قیمت لگے گی، بتا اگر اتنی دولت دے سکتا ہو تو دے دے۔ وہ آنکھ کی بیماری کو ہاسپٹل لے جانے والا وہ یہ کہتا ہے کہ دولت چاہے کتنی بھی لگ جائے، ڈاکٹر صاحب میری آنکھ صحیح ہونی چاہیے۔ پتا چلا کہ جان کی حفاظت اور اپنے اعضاء کی حفاظت مال سے بھی کہیں زیادہ عزیز ہے۔ مال جائے تو چلا جائے لیکن جو اپنا جسم ہے وہ بنا رہے۔ پتا چلا کہ جان سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جان کے اعتبار سے ہی مسلمانوں کو آزمایا، انبیاء کو آزمایا اور امتحان کے کیٹیگری میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، یہ جان سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبان سے ان بے جان معبودوں کا انکار کیا اور اپنے ابا کو بھی سمجھایا اور حکومت وقت کو بھی سمجھایا اور اس رعایا کو بھی سمجھایا کہ یہ عبادت کے لائق نہیں ہے، جو اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیاں ہیں یہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ابا جان نے بھی کہا کہ بیٹا ابراہیم تو نے اپنے لیے اپنے گھر میں رہنا مشکل کر لیا، یہ تو وہ داستان ہے کہ اگر تو اس سے باز نہیں آیا تو اپنے باپ کا گھر بھی چھوڑ دے گا، یہاں سے تجھے دھکے مار کر نکال دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو چھوڑنا اپنے لیے طے کر لیا، لیکن اسلام اور ایمان پر آنچ نہیں آنے دی۔ آپ نے گھر چھوڑا، جو حکومت وقت نے اور ظالموں نے آپ کے لیے جو سزا تیار کی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، نہ جانے کب سے سنتے آئے ہیں کہ آگ تیار کی گئی ہے، حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا گیا ہے۔ اس میں ڈلنے کے بعد مال جلے گا، اولاد جلے گی یا کچھ اور چیز جلے گی؟ جان جائے گی یا بچے گی؟ جائے گی۔ سب سے پہلی آزمائش جان ہی کی آئی، اولاد کی نہیں، مال کی نہیں، سب سے پہلی آزمائش جان کی آ گئی۔ جو سب سے بڑی چیز انسان کے نزدیک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقینی طور پر معلوم پہلے نہیں تھا۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ تو ہے، اللہ کی ذات پر یقین تو ہے کہ اس رب کی محبت میں کود رہا ہو کہ جس رب کی محبت میرے دل میں ہے۔ آپ کو آگ میں ڈالا گیا ہے، قیامت تک کے لیے عبرت ہے ایک ایک ایمان والے کے لیے کہ نہ آگ جلا سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو آگ میں بھی آدمی کو ڈال دیا جائے، نہیں جلا سکتی ہے، اللہ نہ چاہے تو چھری گردن پر چلے تب بھی نہ کٹے، اللہ نہ چاہے تو پانی میں کسی کو ڈال دیا جائے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کشتی سے اتار دیے گئے ہیں، پانی میں جا رہے ہیں، مچھلی اپنے منہ میں لیتی ہے، 40 دن اور 40 رات برابر اپنے پیٹ میں رکھتی ہے۔ انسان تیری عقل حیران ہو جائے گی کہ آگ نے کیسے چھوڑا، چھری نے کیوں کاٹنے سے رک گئی، اور پانی کے اندر جا کر مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر حضرت یونس علیہ السلام 40 دن اور 40 رات برابر بیٹھ کر باہر جب آئے تو کنڈیشن کیا ہے؟ زندہ تو ہیں، تو کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اسی کی مرضی پر یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو سب سے پہلا امتحان جان پر آیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، دشمنوں کے ہتھے چڑھ گئے اور آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ ساری دنیا جانتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسم تو کیا بلکہ آپ کے جسم پر جو کپڑے ہیں ان کپڑوں تک کو بھی آگ نہیں جلا پائی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر جو ابراہیم کے ہاتھوں سے چھری چلی ہے، چمڑی تو کیا کٹتی کہ آپ کی گردن پر جو بالوں کا رواں ہے اس تک بھی چھری کا اثر نہیں گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے 40 دن 40 رات میں نکل کر کے آ رہے ہیں، زندہ ہیں۔ آخر وجہ کیا؟ میرا اور آپ کو یقین تو ہو چلا کہ آگ کسی میں لگاؤ تو جل جائے گا، پانی میں کسی کو دھکا دو تو مر جائے گا، کسی پر وار کرو تو مر جائے گا، ہاں یقین ہے مر جائے گا، لیکن اگر اللہ بچانے پر آئے
تو ساری دنیا بھی مل کر آگ لگائے کوئی نہیں مر سکتا۔ یہ کون کہتا ہے؟ ایمان والا، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو جاننے والا۔ جان کے امتحان میں ابراہیم کامیاب ہوئے۔ دوسرا امتحان آن پڑا کہ اے ابراہیم، جو اولاد تو نے رو کر کے مانگی ہے، جو دربار میں کھڑے ہو کر کے مانگی ہے، آنسو بہا کر کے مانگی ہے، جس اسماعیل کو تو نے اپنی دعاؤں کا ثمرہ حاصل کیا ہے، اسی اولاد کو مائیں سمیت یعنی اپنی فیملی کو ایسی جگہ چھوڑ کر کے آ جاؤ جہاں نہ کھانے کا سامان ہے نہ پینے کی ضروریات ہیں۔ کہاں چھوڑ کر کے آ جائیں کہ جبرائیل تیری رہنمائی کرے گا۔ دوسرا امتحان اولاد پر آیا، پریوار کے اعتبار سے آیا کہ آپ نے ان کو وہاں چھوڑوایا کہ جہاں نہ کوئی درخت نظر آ رہا ہے، نہ کوئی پھل نظر آ رہا ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، وہ بے زر زمین ہے اور کوئی سبزے دار چیز وہاں نظر نہیں آتی، وہاں چھوڑا گیا۔ خدا کی قسم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ان کو چھوڑ کر کے چلے ہیں، یہ اولاد کے اعتبار سے امتحان ہے۔ ہاں، آپ کی اہلیہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور آپ نے کہا ہے اے میرے سرتاج، یہاں جنگل میں کس کے بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں تو کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ حضرت ابراہیم نے اشارتاً سمجھایا، اے میری شریک حیات، آج مجھے بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہاں صرف تمہیں چھوڑ جانے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا صبر کا پہاڑ حضرت ابراہیم کے دل کو بنایا ہوگا کہ بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑ کر آپ الٹے پیر ہو چلے۔ اولاد پر امتحان آیا تو اس پر بھی حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ ایک اور امتحان آ کھڑا ہوا، تیسرے نمبر پر انسان کو مال عزیز ہے، جان کا نمبر بھی آیا، اولاد کا نمبر بھی آیا، اب تیسرے نمبر پر مال عزیز ہے۔ حضرت ابراہیم پر حکم آیا، ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ جس گھر کو میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی تعمیر کرایا، ہر نبی کے دور میں وہ تعمیر ہوتا چلا آیا۔ آج اس کی بنیادیں تو موجود ہیں لیکن وہ گھر تعمیر میں نہیں ہے۔ اے ابراہیم، اپنا مال خرچ کر کے اس خانہ کعبہ کو تیار کر اور کھڑا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ تیسرا امتحان مال کے اعتبار سے آیا، چنانچہ آپ نے یہ کام بھی کرا۔ اسماعیل اپنے ننھے ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر کے لاتے ہیں اور حضرت ابراہیم پکڑ کر کے دیوار میں چسپا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی دیوار بھی کھڑی ہو گئی اور اس کی تعمیر بھی مکمل ہو گئی۔ مسلمانوں، جس نبی کے ہم امتی ہیں، ابراہیم جب اتنے امتحان میں کو نکل کر کے کھڑا ہوا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے ہمارے خلیل، اے ہمارے دوست، آج میں تیرے سے اتنا خوش ہوں کہ جو تم اس سے مانگ لے گا میں تجھے دے دوں گا۔ خدا کی قسم، اگر ابراہیم کی جگہ کوئی اور ہو جاتا، میری تمہاری جیسی چیز ہو جاتی، تو نہ جانے دنیا کی حکومتیں مانگتا، سونا چاندی کا پہاڑ مانگ لیتا، دولت مانگ لیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر دامن پھیلا کر کے مانگا ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے میرے رب، ایک آخری نبی آنا ہے جس کا تذکرہ ہر نبی نے اپنے دور میں کیا ہے، جس کا تذکرہ حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نام لے کر کے بھی کیا ہے کہ اس آخری پیغمبر کا نام اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اے اللہ، ابراہیم کی دعا یہ ہے، مجھے سونے کا پہاڑ نہیں چاہیے، مجھے دنیا کی حکومت نہیں چاہیے، وہ آخری نبی جو آنا ہے جس کے اوپر قیامت تک کے لیے دستور العمل بن کر ایک کتاب نازل ہونی ہے، جس کو قرآن کہا جائے گا، جس کو تیرا کلام کہا جائے گا۔ اے اللہ، اے اللہ، اگر آپ کی رحمت جوش میں ہے تو میری دعا یہ ہے کہ اس نبی کو میری نسل میں پیدا فرما۔
اللہ نے ان تمام تر امتحانات کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کو تسلی دی اور فرمایا کہ ابراہیم وہ آخری پیغمبر تیری نسل میں ہی پیدا ہوگا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 40ویں نسل کے ناطے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس لیے مسلمانوں، اسلام کو اور مسلمانوں کو عروج جب جب ملا ہے، جب انہوں نے اسلام کے لیے مال اور جان کی قربانیاں دی ہیں اور دینے کی نیت کی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو زمین پر چلتے ہوئے عرش پر ان کا تذکرہ کیا ہے. لیکن ویسے ہی نہیں، آج تو ہمارا طریقہ ہی بدل گیا ہے. ہم خرچ کرنے میں کہاں خوش ہیں؟ ہم خرچ کرنے میں وہاں خوش ہیں جہاں واہ واہی ہو. دولوں کی گاڑیوں پر پیسے کیوں برسائے جا رہے ہیں؟ پٹاخے کیوں پٹکائے جا رہے ہیں؟ اور شادیوں میں یہ بے جا خرچ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ اپنی ناک اونچی ہو، تاکہ اپنی چودراہٹ بڑھے، تاکہ اپنا مرتبہ اونچا ہو، لوگوں میں یہ شور مچے کہ اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے. بڑودا کے سرزمین سے جڑے ہوئے لوگوں، رب کعبہ کی قسم سدا دنیا میں نہیں رہنا. آج اگر ناک اونچی کرنے کے نشے میں اپنی مال کی قربانی اللہ کی ناراض کرنے کی جگہ خرچ کیے جاؤ گے، کل جب میدان محشر ہوگا اور اللہ کہے گا میرے بندے ذرا بتا تو صحیح میں نے جو مال دیا تھا اسے کہاں خرچ کر کے آیا ہے، اسے کہاں اڑا کر کے آیا ہے، اسے کہاں برباد کر کے آیا ہے، بتا تو صحیح. وہ قرآن پڑھنے والوں کے اوپر خرچ ہوا، یا مسجد کے مناروں میں لگا، یا مدرسوں کی دیواروں میں لگا، یا یتیموں کی خوراک بنا، یا بیواؤں کی سروں پر چادر رکھنے کا سبب بنا. بتا تو صحیح اس مال سے کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی دوسرے انسان پر ظلم ہوا ہو، پڑوسی کو ستایا گیا ہو، رشتہ دار پر دباؤ بنایا گیا ہو. اس مال کے ذریعے سے کہیں ایسا تو نہیں کہ تو نے ایسا قدم اٹھایا ہو کہ وہ قدم اٹھنا مجھے پسند نہ ہو. بتا جواب دے کہاں خرچ کر کے آیا ہے؟ اب ایک آدھ سال کا حساب ہو تو آسانی سے دے دے. مدرسے کے ذمہ دار حساب سناتے ہیں کہ پچھلے سال اس مہینے میں جلسہ ہوا تھا، اس مہینے سے لے کر آج تک 12 مہینے ہو گئے یا 13 مہینے ہو گئے یا 11 مہینے ہو گئے. لو ترتیب وار ہر مہینے کا حساب سن لو تو ایک سال کا حساب دینا تو بڑا آسان ہے، 2 سال کا دینا بھی آسان ہے. لیکن 100 سال میں ایک آدمی دنیا میں رہ کر کے جا رہا ہے، 70 سال دنیا میں رہ کر کے گیا ہے، بچپنا بھی گزرا ہے، جوانی بھی گزری ہے، بڑھاپا بھی گزرا ہے، مالداری کا وقت بھی آیا ہے، غربت کا زمانہ بھی آیا ہے، ماں باپ کی گود میں بیٹھنے کا وقت بھی آیا، ماں باپ کی خدمت کرنے کا وقت بھی آیا ہے، پڑوس سے مار کھانے کا نمبر بھی آیا ہے، پڑوسیوں کو مارنے کا نمبر بھی آیا ہے. سارے حالات گزرے ہیں، اب آ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے. بتا حساب دے کیسے کیسے دنیا میں زندگی گزار کے آیا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اصل تیاری آخرت کی ہے جو سانس نکلنے کے بعد سے شروع ہونی ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات میرے اللہ کی ہے. اصل کامیاب انسان وہ ہے جو اس چلتی دنیا میں اپنے آپ کو آخرت کے اعتبار سے کامیاب بنا لے. بنائیں گے انشاءاللہ. اپنے مال کو ایسی جگہ خرچ کرو جہاں اللہ خرچ کرنے سے راضی ہوتا ہو. اپنی جان کو وہاں خرچ کرو جہاں اللہ جان کی قربانی سے خوش ہوتا ہو. اپنی نیند کو وہاں قربان کرو جہاں اللہ جاگنے سے خوش ہوتا ہو. نوجوانوں آج نیندوں کی قربانیاں موبائلوں کے حوالے ہو رہی ہیں. آج نیندوں کی قربانیاں کھیل تماشوں اور ڈیجوں کے نظر ہو رہی ہے. کیا آپ نے نہیں سنا ابھی کل ہی کی رات میں
ایک بارات سج سور کے چلی ہے، ایک بارات سور کے چلی ہے، منڈالی گاؤں سے یا دہرا گاؤں سے چلی ہے، شام کی بارات ہے، دولے کی گاڑی بھی سجی ہے، اگلے آدمی نے 150-250 آدمیوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو کر کے رہتا ہے۔ یہ برادری کا گاؤں ہے، اس لیے تذکرہ زبان پر آیا کہ آپ غافل ہو گئے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اگلی جگہ کھانا بن رہا ہے، وہ دسترخوان لگائے بیٹھے ہیں، وہ ٹیبل سجائے بیٹھے ہیں، ادھر دولہا تیار ہوا ہے، ادھر اس نے مالا پہنی ہے، بہنوں نے اپنے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، انہی میں ایک تایا زاد بھائی اپنی گاڑی کو لے کر کے چلا ہے، وہ بھی چند ساتھیوں کے ساتھ ہے، دولہا بھی چل رہا ہے، بارات بھی چل رہی ہے۔ ابھی راستے کا بیچ ہے کہ ایک گاڑی ٹرک سے ٹکرا کر کے حادثے کا شکار ہو گئی اور سگے دولہا کے تایا یا چچا کا بیٹا شہید ہو گیا، شہید قتل ہو گیا۔ وہ سڑک پر ہی بے جان ہو کر کے لوگوں کی نظروں کے سامنے آیا، ساری خوشیاں اجڑ گئی، پیسے برسا کر کے چلے تھے، ڈھول بجا کر کے چلے تھے، یا گولے پٹکا کر کے چلے تھے، یا ماں کی ممتا کو ساتھ لے کر کے چلے تھے، یا بہنوں کی خوشیاں اپنے ہاتھوں میں لے کر کے چلے تھے۔ مسلمانوں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ جو دسترخوان ہمارے لیے لگایا گیا ہے، جو ٹھنڈا پانی ہمارے لیے رکھا گیا ہے، ہم وہاں تک پہنچیں گے بھی یا نہیں۔ ایک پانی کی بوند کسی مہمان کے حلق تک نہیں گئی، ایک کھانے کا دانہ کسی مہمان کے حلق میں نہیں گیا، وہیں سے ساری بارات واپس ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ مسلمانوں، کون سی غفلت کی نیند میں ہو، اللہ جب چاہتا ہے تو خوشی کو ایک لمحے میں غم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نوجوان دولہا بن کر کے چلا ہے، ابا جان نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، خدا کی قسم وہ ویڈیو نہ جانے کتنے دن تک چلی ہے، اور دولہا جب سج کر کے چل گیا، ابھی دولہا گاڑی میں بیٹھ کر کے چلا ہے، ابا جی بھی بڑا خوش ہے، لیکن وہاں تک نہیں پہنچ پاتا کہ جہاں بیٹے کا نکاح ہونا ہے۔ اچانک باپ کے دل میں درد اٹھتا ہے، اٹیک کوئی کہتا ہے، دل کا دورہ کوئی کہتا ہے، نس پھٹنا کوئی کہتا ہے، ڈاکٹر نہ جانے کتنی طرح کی تجویزات بتا کر کے کہتے ہیں کہ ان کو غم کا دورہ پڑ گیا، دل کا دورہ پڑ گیا، دماغ کی نس پھٹ گئی، نہ جانے کیا کیا بہانے بنا کر کے آخر کار وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، سدا دنیا میں نہیں رہنا۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا چھوڑنے سے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کتنا ڈرو؟ حق تقاتہ، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج تو ہم اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا دکان کی دیوار پر لگے ہوئے کیمرے سے ڈر لگتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اللہ کا ڈر اتنا سا بھی نہیں کہ جتنا دیوار پر لگے ہوئے کیمرے کا ڈر ہے۔ وہاں کو اگر نکلتے ہو تو کیا کہتے ہیں؟ سیدھا سیدھا چل لے، کیمرہ لگ رہا ہے، کوئی نہ کوئی دیکھ رہا۔ اگر غلط قدم اٹھانے کا ارادہ بھی ہو رہا ہے تو پہلے چاروں طرف جھانک لیتا ہے، کہیں کیمرہ تو نہیں لگ رہا ہے۔ رے مسلمان، تو نے تو قرآن پہ ایمان ہے، تو نے تو سننا اور پڑھا کرامن کاتبین، تیرے کندھوں پر تو کرامن کاتبین سوار ہیں، ان کے ہاتھوں میں قلم ہے، تو کیسے بھول گیا؟ تو دنیا کی دیواروں کے کیمروں کا ڈر اپنے دل میں رکھ رہا ہے، جبکہ قرآن کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اللہ کا ڈر وہ ڈر ہے جو جس کے دل میں ہوگا۔ رب کعبہ کی قسم اللہ قرآن میں کہہ چکا ہے، جس کے دل میں میرا ڈر ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جنت اس کا ٹھکانہ ہو جائے گا۔ اپنا ٹھکانہ جنت بناؤ گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون بنائے گا؟ دیکھیں جنت کے لیے بھی مرے ہوئے سے ہاتھ اٹھ رہے، ہاتھ مڑے مڑے سے اٹھ رہے، دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ انشاءاللہ سب جنت میں جائیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ سب کے ہاتھوں کی لاج رکھے، کہو آمین، کہو آمین انشاءاللہ۔ اب تو آ جاؤ یہاں کو بیچ میں کو،
اب تو ہم سب کے محبوب اور مربی عارف باللہ استاد الاساتذہ جناب حضرت مولانا مفتی غلام نبی صاحب دامہ فیوزہم تشریف لا چکے ہیں، اور انہی کی برکات یہ ہیں کہ الحمدللہ آپ حضرات سب محبت کے ساتھ مل کر کے بیٹھ رہے. یہاں یہ جو گڈھا ہے بیچ میں اسے پر کر لو، آگے کو آ جاؤ تھوڑے سے ماشاءاللہ. تو اس لیے مسلمانوں بس ایک بات میں نے یہ کہی، مرنا سب کو ہے. خدا کی قسم کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس دکان پر وہ کپڑا رکھا ہے جس کو مرنے کے بعد مجھے پہننا ہے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ مرنے کے بعد جو صابن میرے بدن پر لگائی جانی ہے وہ اس دکان یا بازار میں مل رہی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا. میرے عزیزوں مرنا سب کو ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا. اس لیے دنیا داری کے چکر میں نہ پڑو، اس میں مت الجھو، اس کی رنگانیت میں مت پھنسو. آخرت کے لیے کچھ کر گزرو. ہم اس جماعت میں نہ کھڑے ہو جائیں جو ایک جماعت یوں کہنے والی کھڑی ہوگی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اس دن کے لیے ہم کچھ اکٹھا کر لیتے، ہم کہیں ایسی جگہ خرچ کر دیتے جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہو جاتا. ہم ایسی جگہ خرچ نہ کرتے جہاں اللہ خرچ کرنے سے ناراض ہوتا تھا، لیکن وہاں کے افسوس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہوگا. ورنہ تو نہ جانے کتنے لوگ وہاں یوں کہیں گے، اے اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے دے، ایک نماز بھی قضا نہیں ہونے دینے کا. ایک مرتبہ دنیا میں اور بھیج دو، جتنا بھی تم مجھے دو گے سارا تمہارے راستے میں خرچ کر کے آ جاؤں گا. اللہ کہے گا کہ نہیں، دوبارہ جانے کا کسی کو موقع نہیں ہے. ایک مرتبہ جو مر کے دنیا سے آ گیا کسی کو اب دوبارہ جانے کا موقع نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں وہاں کے افسوس اور شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں. ان نصیحتوں سے ابھی عمل کرنا ہوگا، ان پر ابھی ان کو ماننا ہوگا اور اپنے اللہ کو راضی کرنا ہوگا. اپنی قبر کو جنت بنانا ہوگا. اللہ کے لیے ہم نے اپنی جان اور مال کی قربانی کو دینا طے کر لیا ہوگا تو اللہ راضی ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزوں جنت کو اتنی آسان چیز نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی غفلت کی زندگی گزارتے رہیں اور جنت تک پہنچ جائیں. نہیں، جب تک یہ جذبہ اپنے اندر نہیں آئے گا کہ اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے جان تو جان ہے، مال تو مال ہے، اگر جان کی قربانی کا بھی نمبر آیا تو انشاءاللہ ہنستے ہنستے ہم جان کی قربانی بھی دیں گے. انشاءاللہ دے دیں گے. جان کی قربانی کون کون دے گا؟ چلیں لے کے بہت سارے موقع تیار ہیں. جذبہ زندہ رکھو، مال کی قربانی کا بھی جذبہ زندہ رکھو. اسلام کے لیے جیسے جیسے ضرورت پڑے، حضرات صحابہ نے ایک موقع بھی ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں جو ضرورت تھی حتی الامکان اپنی طاقت کے مطابق جان کی قربانیاں بھی دی ہیں، مال کی قربانیاں بھی دی ہیں. آج انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ اسلام زندہ ہونے کی حالت میں میرے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے. اس لیے میرے عزیزوں ان مدارس کو ہم زندہ رکھیں گے انشاءاللہ. یہ موقع ہیں اللہ کو راضی کرنے کے اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے. ماشاءاللہ اس مجمع میں کون میرا بھائی ایسا ہوگا جو اسلام کی ترقی اور عروج کے لیے